ایک دوست کا سوال ہے، ایک موقع پر آپ نے کہا تھا کہ موت سے بڑا کوئی سچ نہیں۔ آپ نے کہیں یہ بھی کہا تھا کہ موت نام کی کوئی چیز نہیں۔ دونوں میں سے کون سا بیان سچ سمجھا جائے؟ دونوں ہی مبنی بر حق ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ موت سب سے بڑا سچ ہے تو میں آپ کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ موجودہ زندگی کے خاتمے کا موقع اس کا سب سے بڑا سچ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اور کسی کی شخصیت کا وہ پہلو جو زندگی کہلاتا ہے، جسے میں کا نام دیا کرتا ہوں، اس شخصیت کو ختم ہونا ہے، مر جانا ہے، اور جس کو ہم زندگی کا نام دیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جانی ہے۔ موت ناگزیر ہے، یقیناً مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی، اور موجودہ زندگی بھی فنا ہو جائے گی، خاک میں تبدیل ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ موت سے بڑا کوئی سچ نہیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مر جانا ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ موت ایک مکمل فریب ہے تو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس میں کے اندر اور اس تم کے اندر کوئی ایسا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا اور جس کو آپ زندگی کہتے ہیں۔ اس سے بالکل مختلف ایک زندگی اور ہے جس میں موت کا گزر نہیں۔ یہ دونوں باتیں سچ ہیں، یہ دونوں ہی یکساں سچ ہیں۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو درست مانتے ہیں تو آپ پورے سچ کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سایہ ایک حقیقت ہے اور اندھیرا بھی حقیقت ہے تو وہ صحیح کہتا ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے کا وجود ہے اسی طرح سائے کا بھی وجود ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا یہ کہتا ہے کہ اندھیرا موجود نہیں تو وہ بھی حق بجانب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اندھیرے کا کوئی مثبت راست وجود نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اندھیرے سے بھرے 2 عدد تھیلے لانے کے لیے کہوں تو آپ یقیناً نہیں لا سکیں گے۔ ایک کمرے میں اندھیرا گھپ ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس اندھیرے کو اٹھا کر باہر پھینک دو تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یا میں کہوں کہ اگر وہاں اندھیرا موجود ہے تو اسے باہر لے کر آؤ، تب بھی آپ نہیں لا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا ایک منفی اور غیر حقیقی وجود ہے جو صرف روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ گو کہ اندھیرا موجود ہے مگر وہ صرف روشنی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اندھیرا نہیں ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ روشنی موجود بھی ہے اور لاموجود بھی ہے، مگر اندھیرا بہرحال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے کام روشنی کی موجودگی میں تو کر سکتے ہیں مگر اندھیرے کی موجودگی میں نہیں۔ اگر آپ اندھیرا دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں روشنی لائیں، اور جب آپ اندھیرا لانا چاہیں گے تو روشنی بند کرنے سے لا سکیں گے۔ اندھیرا ہونے کی صورت میں آپ براہ راست کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سڑک پر جاگنگ کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا سایہ ہے، یہ آپ کے ساتھ دوڑتا بھی ہے۔ ہر کوئی اس سائے کو دیکھ سکتا ہے، کوئی اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سایہ نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ سایہ اس لیے ہے کہ آپ کا جسم روشنی کو روک رہا ہے۔ جب روشنی آپ کے جسم کے ذریعے رک جاتی ہے تب سایہ وجود میں آتا ہے۔ جب سورج آپ کے سر پر آ جاتا ہے تو سایہ نہیں پڑتا، کیونکہ سورج کی شعاؤں کو آپ کے جسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اگر ہم انسانی جسم کو شیشے کا بنا سکتے تو کوئی سایہ وجود میں نہیں آتا، کیونکہ کرنیں شیشے میں سے گزر جاتی۔ جب روشنی کو روکا جاتا ہے تو سایہ وجود میں آتا ہے۔ سایہ صرف روشنی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ سایہ موجود ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ آدھا سچ ہے۔ اس کو آگے یہ بھی کہنا چاہیے کہ سایہ کا وجود نہیں ہے، پھر یہ مکمل سچ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سایہ ایک ایسی چیز ہے جو وجود رکھنے کے باوجود غیر موجود ہے، مگر اپنے طرز فکر کے مطابق ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے جب تک اس کو 2 علیحدہ اور مستقل حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے۔ ایک بار ایک شخص کے اوپر قتل کا مقدمہ چلا۔ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور جن لوگوں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ اس وقوعے کے گواہ بن گئے۔ ایک گواہ نے کہا، جرم کھلے آسمان کے نیچے کیا گیا اور آسمان میں تارے چمک رہے تھے، میں نے ستارے بھی دیکھے اور قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے گواہ نے کہا، جرم گھر کے اندر دروازے کے نزدیک دیوار کے پاس کیا گیا، دیوار پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ میں دیوار کے ساتھ ہی کھڑا تھا اس لیے میرے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے آئے۔ یہ واقعہ گھر کے اندر پیش آیا۔ جج الجھن میں پڑ گیا، دونوں گواہوں کے متضاد بیانات کو سچ کیسے مانا جائے؟ یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ ملزم ہنسنے لگا۔
जज ने उससे हंसने की वजह मालूम की तो उसने कहा, मैं बताता हूँ कि ये दोनों सही कह रहे हैं। घर की छत अभी नहीं डाली गई थी, जिस वजह से सितारे देखे जा सकते थे। कत्ल खुले आसमान के नीचे किया गया, मगर दरवाजे और दीवार के नज़दीक, जिस पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। मकान की दीवारें उठा दी गई थी, छत डालना अभी बाकी था, इसलिए दोनों सच कह रहे हैं। जिंदगी में बड़ी पेचीदगियां हैं। हम जिन चीज़ों को हक़ाइक़ के बरक्स समझते हैं वो आगे चलकर दुरुस्त साबित हो जाती हैं। जिंदगी अज़दाद का मजमुआ है, ये ऐसी नहीं है जैसी हम इसे समझते हैं। इसके अंदर बहुत पेचीदगियां हैं, इसमें बड़ी वुसअत है। एक नुक्ता नज़र से मौत ही सबसे बड़ा सच है। हम जिस तरह जी रहे हैं इसका इख्तिताम तो यकीनन होगा। हमको इसी तरह मरना भी है जिस तरह हम जी रहे हैं, और जो लाया अमल हम इख्तियार किए हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। हमारी दुनिया जिन सुतूनों पर खड़ी हुई है, शौहर, बीवी, बाप, बेटे, दोस्त, अहबाब, सबको मर जाना है। इसके बावजूद मौत एक फरेब है, धोखा है। बेटे के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो खुद बेटा नहीं है, वो लाफानी है। बाप के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो खुद बाप नहीं है, वो लाफानी है। बाप को बहर सूरत मर जाना है, मगर उसके अंदर बाप से बढ़कर, तमाम रिश्ते नातों से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ है जिसे मौत नहीं है। जिस्म ज़रूर फ़ानी है, मगर इस जिस्म के अंदर कुछ ऐसा भी है जिसको मौत नहीं आती। दोनों बातें शाना बशाना दुरुस्त हैं। इसलिए मौत की हकीकत समझने के लिए इन दोनों बातों को जहन में रखना ज़रूरी है।